اس لیے کہا کہ اللہ کے حضور جھکنا نہ بھولنا اور نماز قائم کرنا۔ نماز کا تعلق اپنے آپ سے ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنوارتا ہے، تقرب اللہ کے لیے اس کی اپنی عملی کوشش ہے، بندے اور خدا کا ایک ربط ہے نماز۔ اسی طرح یہ خیال کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، اس سے بھی تہذیب نفس ہوتی ہے، باطن کی تربیت ہوتی ہے۔ انسان ایک حصار میں آ جاتا ہے، ایک پہرے میں آ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر وہ قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے۔ وہ اچانک لوگ بیٹھے ہوئے ہونا تو آج کل یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو کوئی کیمرہ سیدھا کر لے تو ایک دم مرتب ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اب ہماری تصویر آنے والی ہے۔ یا کوئی کسی کو کہے کہ جناب آپ لائیو جا رہے ہیں، تو وہ بالکل اپنی حرکات سکنات منظم کر لیتے ہیں، کپڑے سیدھے کرنے لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم لائیو جا رہے ہیں۔ وہ لائیو چاہے 5 آدمی دیکھ رہے ہوں، چاہے 10 آدمی دیکھ رہے ہوں، لیکن پھر بھی چونکہ ہم لائیو جا رہے ہیں تو اپنی حرکات سکنات مرتب کر لیں گے، منظم ہو جائیں گے۔ اور جب یہ یقین ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ساری حرکتیں وہاں لائیو جا رہی ہیں، تو پھر دل میں برا خیال بھی آنے لگے گا تو اس کو روکیں گے کہ میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ پھر بولی بھی مرتب ہو جائے گی، پھر رویے بھی مرتب ہو جائیں گے، طرز معاشرت بھی منظم ہو جائے گا، آنکھیں بھی نہیں بھٹکیں گی، خیال بھی نہیں بہکیں گے، سوچیں بھی آوارہ نہیں ہوں گی، چاہے آپ بند کمرے میں کیوں نہ ہوں پھر بھی منظم رہیں گے، اس لیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ یقین زندگی کو منظم کرتا ہے۔ تو اس کا تعلق بھی انسان کی ذات سے تھا۔ نماز سے بھی تہذیب نفس ہے، اللہ سے تقرب حاصل ہوتا ہے۔ اب کہا تو خود غرض نہ بننا کہ اپنے آپ کو سنوار لیا اور کافی ہے، نہیں، لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دینا۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا لوگوں کو، یہ مومن کی زندگی ہے۔ نماز پڑھنے والے اگر نماز کی روح سے آشنا ہو جائیں کہ یہ محض اوپر نیچے ہونے کی مشق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے حضور اپنی نیازمندی کا اظہار ہے، اپنے عجز کا اظہار ہے، تو پھر نماز ان کو وہ مقام دیتی ہے اور وہ شعور بخشتی ہے کہ جو بے نمازی کے نصیب میں کہاں۔ انسان کے اشرف اعضاء اس کے سر میں ہیں، بولنے کی قوت زبان سر میں، دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں، سننے کی قوت کان سر میں، سوچنے کی قوت دماغ سر میں، سونگھنے کی قوت ناک سر میں، اور یہ سر مالک کے در پہ۔ اور زبان سے بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، مالک تو سب سے اعلیٰ ہے۔ اور اپنا رویہ اور عمل کیا ہے کہ اپنی ناک بھی خاک پہ رکھی ہے، پیشانی بھی خاک پہ رکھی ہے، اور باقی اعضاء بھی خاک پہ ہیں۔ تو گویا عملاً یہ بتا رہا ہے مالک مجھ سے نیچا کوئی نہیں اور تجھ سے اونچا کوئی نہیں۔ اور اگر وہ نماز کی روح سے آشنا ہو جائے تو سجدے سے سر اٹھانے سے قبل اللہ سارے اس کے بوجھ اتار دے، اس کے من میں روشنیاں کر دے۔ تو نماز بندگی کا شعور دیتی ہے، من میں چراغاں کرتی ہے۔ اللہ کے حضور جھکنے سے بندہ ایسا بندہ کامل بن جاتا ہے کہ پھر وہ کسی اور کے آگے نہیں جھکتا۔ تو اپنی اولاد کو نماز کی محبت دو، نماز کی ترغیب دو، نماز کی عادت دو اور نماز کا حکم دو، اور ان کی عادت راسخ ہو جائے، طبیعت میں پختگی کے ساتھ نماز کو اختیار کرنا ان کی طبع میں جم جائے۔ نماز ان کی طبیعت میں نظم پیدا کرے گی، ان کو نظم و ضبط کا پابند بنائے گی، اور ان کی صحت کی ضامن ہوگی، اور ان کے باطن کی طہارت کا سبب اور ذریعہ ہوگی۔ اس کائنات کے کسی شخص کو اللہ نے ہدایت سے محروم نہیں کیا۔ اس کائنات کا پہلا انسان، پہلا نبی بھی ہے، تاکہ انسانی قافلہ ہدایت سے کبھی بھی محروم نہ رہے۔ اور پھر اس کے بعد مختلف ادوار میں
فطری اور جبلی ہدایت تو انسان کی طبع کے اندر رکھی گئی ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو دونوں گھاٹیوں کی طرف رہنمائی کی ہے۔ تو اس سے علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ خیر اور شر کی گھاٹیاں ہیں، اسے پہچان ہے، اس کی طبع کے اندر یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ اچھائی کیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ برائی کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک شخص سوال پوچھنے آیا اور ان کا نام وابصہ بن معبد تھا، اور مجلس لگی تھی اور جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھے، تو حضور نے فرمایا ادنو یا وابصہ، نیڑے آ جاؤ۔ تو وہ اٹھ کے قریب آئے تو فرمایا اور قریب آ جاؤ، تو وہ اور قریب آ گئے تو تیسری مرتبہ فرمایا ادنو یا وابصہ، وابصہ اب بھی دوری ہے اور قریب آ جاؤ۔ تو حضرت وابصہ کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اتنا نیڑے ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے۔ جب اتنا قریب ہو گیا تو مجھے حضور نے فرمایا وابصہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی حضور سوال پوچھنے آیا ہوں۔ کہا جو سوال پوچھنے آئے ہو پوچھو گے یا بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ عرض کی حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو بہت خوب ہو۔ فرمایا تم خیر اور شر کے بارے پوچھنے آئے ہو، اچھائی کیا ہوتی ہے اور برائی کیا ہوتی ہے؟ جی حضور یہی میرا سوال تھا۔ کہا اس کا جواب مجھ سے لینا یا اپنے آپ سے؟ عرض کی جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں کھڑا ہوتا؟ تو حضور نے حدیث پاک میں آتا ان تین انگلیوں کو جوڑا، فَضَرَبَ عَلَى صَدْرِهِ فقال استفت قلبک، اور حضور نے یہ وسط سینہ میں دل والی جگہ پر ان انگلیوں کو یوں مارتے ہوئے کہا یہ مفتی بیٹھا اسے پوچھ لے، یہ تجھے بتا دے گا کہ خیر کیا ہے، یہ تجھے بتا دے گا شر کیا ہے۔ تو یہ فطری اور جبلی ہدایت ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس نے دونوں گھاٹیاں خیر شر کی اس کو معرفت دی ہے، اس کو پہچان کی ہے۔ یہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اس پہچان کو بھی کھو بیٹھے تو امر آخر ہے، لیکن فطرتاً اس کو اللہ نے انسان کی طبع کے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز پیدا کی ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ ضمیر ہے جو انسان کا اندر سے کہتا تم غلط کہہ رہے ہو۔ وہ ہدایت کا چراغ ہے جو ہر شخص کے سینے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے رکھا ہے۔ لیکن اس کے بعد اس نے پیغمبروں کو بھی بھیجا ہے، کتابوں کو بھی نازل کیا ہے، مصلحین بھی لوگوں کو بتاتے ہیں، اور کائنات کے اندر پذیر ہونے والے واقعات بھی انسان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو یہ ہدایت کے چراغ روشن در روشن ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ کی اطاعت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا، یہ انسان کی طبع کے اندر رکھا گیا ہے۔ اگر وہ انکار کرے تو یہ حقیقت کو جھٹلاتا ہے۔ کافر کو کافر کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ اس اچھائی کو، اس فطری ہدایت کو چھپاتا ہے۔ عربی میں یہ جو کاشتکار ہے اس کو بھی کافر کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی زمین کو کھود کر کے اس کے اندر بیج کو چھپا دیتا ہے۔ تو کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپاتا ہے اس چیز کو جو اللہ نے اس کی طبع کے اندر رکھی ہے، فطری جبلی ہدایت۔ حکیم نیٹشے کے بارے میں اقبال نے کہا تھا قلب و مومن دماغش کافر است، اس کا دل مومن تھا لیکن اس کا دماغ کافر ہو گیا۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس ایک شخص کی کہانی نہیں ہے، ہر شخص کا دل مومن ہی ہوتا ہے، اور اس پر شاہد عادل وہ حدیث ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں، ماحول اس کے اندر کفر پیدا کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ کفر پیدا کرنے والا ماحول نہ ہو، اس کو فطرتاً یوں ہی چھوڑ دیا جائے، تو وہ معاد کا، آخرت کا انکار نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جبلی ہدایت، فطری ہدایت اس کو ودیت کر رکھی ہے جو اندر چراغ روشن ہوتا ہے، اور پھر وہ تھوڑی سی محنت سے ہی، پیغمبروں کی محنت سے، رسولوں کی محنت سے، وہ پھر ہدایت شعلہ جوالہ بن جاتی ہے۔ تو لیکن جن کو یہ صحبتیں میسر نہیں آتی، بری صحبتوں سے، وہ پھر بگاڑ میں چلے جاتے ہیں۔ مسٹر آرنلڈ جو فلسفے کا استاد تھا علامہ اقبال علیہ رحمہ کا، اس نے ایک کتاب لکھی دی پریچنگ آف اسلام۔ تو اس کے اندر اس نے لکھا کہ اسلام پوری دنیا کے اوپر کس طرح پھیل گیا۔ باقی بھی تو مذاہب تھے، لیکن اس تیزی کے ساتھ ایسے نہیں پھیلے جس طرح اسلام پھیلا۔ تو اس نے کہا کہ من جملہ وجوہات اور ذرائع میں سے ایک ذریعہ اسلام کے پھیلنے کا یہ ہے کہ اسلام میں سے ہر شخص کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ دین کی تبلیغ کرے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔
میرے حضور نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,44,000 صحابہ سے مخاطبت کرتے ہوئے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو موقع پہ موجود نہیں ہیں تم سب کی ذمہ داری ہے ان تک میرا پیغام پہنچا دو۔ بلغوا عنی ولو آیہ، میری جانب سے ایک آیت بھی آتی ہو تم نے اس کو آگے منتقل کرنا ہے۔ مومن ایک معاشرتی فرد ہے جو صرف اپنے آپ کو ہی نہیں بچاتا، دوسروں کو بھی بچاتا ہے، دوسروں کی بہتری کا ضامن ہوتا ہے۔ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ فرمایا تم میں سے اگر کوئی شخص برائی ہوتے دیکھے تو ہاتھ سے منع کرے، اور اگر ہاتھ سے منع نہیں کر سکتا تو زبان سے روکے، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل سے برا جانے۔ وذالک اضعف الایمان، اور یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے کہ وہ دل سے برا جانے۔ اسے کم از کم زبان سے منع کرنا چاہیے، کوشش تو ہو کہ ہاتھ سے منع کرے، لیکن آج کل وہ کہتے ہیں جی اب کسی کو کہنے کا زمانہ نہیں رہا۔ کسی حد تک یہ بات سمجھ میں آتی بھی ہے کہ آج کسی کو اگر کہیں تو وہ الٹا ناراض ہو جاتا ہے، بلکہ کسی کی اولاد کو کوئی تربیتی بات کہیں تو والدین آگے کہتے ہیں کہ تمہیں کس نے حق دیا ہے۔ تو یہ بات اپنی جگہ پہ ہے، لیکن کیا ہم اس سے کسی کو کہنا چھوڑ دیں گے؟ طریقہ کار خوبصورت ایسا رکھیں کہ جو حالات کا متقاضی ہو کہنا نہ چھوڑے۔ بعض کہتے ہیں کہ جی سانو کی لگے، اپنے گھر میں کوئی چھاج بجائے یا چل لیں، یہ دور نہیں رہا، زمانہ نہیں رہا کسی کو کہنے کا۔ اگر اس فلسفے کو تسلیم کر لیا جائے اور یہ طے کر لیا جائے کہ ٹھیک ہے، تو پھر برائی سے منع کون کرے گا اور نیکی کا حکم کون دے گا؟ جبکہ اس امت کی ذمہ داریوں میں یہ شامل ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہتر امت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ یہ اس امت کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے اس امت کی۔ یہ امت سوچنے لگی ہے کہ جی یہ دور نہیں رہا، یہی تو دور ہے۔ جب شر پھیل گئی ہو، جب برائی فروغ پا رہی ہو، تو اب تو ضرورت اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ جتنا اندھیرا گہرا ہو جائے اتنے ہی تو چراغوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ہم یہ فلسفہ تراش کے اپنے نفس کو مطمئن کر لیا کہ یہ دور نہیں رہا کسی کو کہنے کا۔ حضور نے مثال بیان فرمائی کہ کشتی میں سارے لوگ قابض ہو کے اپنی جگہ کو طے کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور سفر شروع ہو جاتا ہے، اور ایک شخص اپنے ہی حصے کی جگہ میں سوراخ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور باقی اگر اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے، اس کو روکتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ کر رہا ہے، اپنے گھر چھاج بجائے چلنی، ہمیں کیا لگے، تو تھوڑی دیر کے بعد کشتی ڈوبے گی تو یہ بھی سلامت نہیں رہ پائیں گے، اور اگر اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو وہ بھی بچے گا اور یہ بھی ڈوبنے سے محفوظ رہیں گے۔ جب برائی پنپتی ہے، برائی کی نشو و نما ہوتی ہے، تو کیا وہ چنگاریاں ہمارے گھروں کو خاکستر نہیں کرتی ہیں؟ معاشرہ تباہ ہوتا ہے تو ہم اپنی اولادوں کو پھر کس طرح بچا پائیں گے؟ تو مل کے برائی کو روکنا اور نیکی کا حکم دینا، یہ مسلم معاشرے کے تمام افراد کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اور ہم اہل ایمان اپنے رب سے بہت محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، اور ہمارے دل رکھے ہی اللہ کی محبت کے لیے ہیں، اور اللہ جل شانہ کی محبت قلب کی زندگی ہے، قلب کی حیات حب الہی ہے، اور اگر اس کو یہ غذا نہ ملے تو یہ دل جو ہے یہ مر جاتا ہے اس چمڑے کے وجود کے اندر، اگر یہ اس کی اللہ کی محبت سے اس کی آبیاری نہ ہو۔ جس طرح کوئی بیج اگر زمین کے اندر آپ نہیں بوتے اور اس کو تھیلے کے اندر آپ نے رکھ دیا تو کچھ عرصہ تو وہ موجود رہے گا، لیکن ایک وقت کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ایک بیج ہے دل، جس طرح اس بیج کے اندر وہ بیج آم کی گٹھلی ہے
تو اس کے اندر پتے بھی ہیں، شاخیں بھی ہیں، رس بھی ہے، رنگ بھی ہیں، پھول بھی ہیں، مٹھاس بھی ہے، ذائقے بھی ہیں، اور سب کچھ اس کے اندر رکھا ہے۔ بظاہر گٹھلی چیر کے دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن سب کچھ ہے اس ننھے سے مہین سے بیج میں۔ جو گلاب کا بیج ہے اس کے اندر خوشبو بھی ہے، اس بیج کے اندر پتیاں بھی ہیں، اس بیج کے اندر شاخیں بھی ہیں، سبز پتے بھی ہیں، سرخ پتیاں بھی ہیں، لیکن پھاڑ کے دیکھیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن جب وہ زمین میں رکھیں گے، اگے گا، تو یہ ساری چیزیں ظہور پذیر ہوں گی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینے کے اندر جو ہے وہ جو دل رکھا ہے، یہ تخم ہے۔ اس کو اگر ہم آبیاری اس کی کرتے ہیں اور اللہ کی محبت کی کونپلیں اس سے پھوٹتی ہیں تو پھر اس کو برگ و بار نصیب ہوتا ہے، اس کو پھل نصیب ہوتا ہے، ورنہ یہ چمڑے کے تھیلے کے اندر پڑا پڑا ایک دن مر جاتا ہے۔ اب دیکھیے، ایمان بہت بڑی دولت ہے اور بہت قیمتی اثاثہ ہے، اور اس کا حظ نصیب ہونا، یعنی اس کا پھل ملنے لگ جانا، اس کا ذائقہ، اس کی تراوت اور اس کے ثمرات نصیب ہونے لگ جانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی ایمان سینے میں موجود ہے، اور اس ایمان کی روشنی، اس ایمان کے ثمرے، اس ایمان کی خوشبو، اس ایمان کی لذات اور اس ایمان کے ثمرات نصیب ہونا شروع ہو جائیں، یہ بہت بڑی بات ہے، جس سے مومن تو ہواؤں میں اڑتا ہے، چرخ پہ جھولنے لگتا ہے، اس کے زمین پہ پاؤں نہیں لگتے، یہ جب اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے ایمان کی کیفیت کیا ہے۔ جس طرح حضرت حارثہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو فرمایا کیف اصبحت، بتاؤ تم نے صبح کس حال میں کی؟ تو انہوں نے کہا حضور میں نے حالت ایمان میں کی ہے۔ تو فرمایا ہر دعوے کی کوئی دلیل ہوتی ہے، تو تمہارا یہ دعویٰ کہ میں نے صبح حالت ایمان میں کی ہے، اس دعوے کی تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ تو حضرت حارثہ نے کہا کہ رأیت عرش ربی بارزاً، میں اللہ کے عرش کو یوں دیکھ رہا ہوں جس طرح دن چڑھا ہوا ہے، میری نظروں سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ان کی کیفیت تھی۔ تو پھر مومن جب ایمان کی لذات سے بہراور ہوتا ہے، اس کی کیفیت سے مالا مال ہوتا ہے، اس ایمان کا ثمرہ اس کو ملتا ہے، اس کی لذات اور اس کی حلاوت جو حدیث میں بیان فرمائی گئی ہے اس کو نصیب ہوتی ہے، تو پھر تو وہ ایک ایسے خوشگوار ماحول میں ہوتا ہے، ایسی لذات ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں جنت کا مزہ لے رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے 3 شرطیں رکھی گئی ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ رکھی گئی ہے کہ ایمان کی حلاوت اور لذت اس کو نصیب ہی تب ہوگی جب اس کو اللہ اور اس کے رسول کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہوں گے، اور یہ صرف زبان کا عمل نہیں ہے، یہ اپنے رویے سے اور اپنے طرز زندگی سے میں ثابت کرنا ہوگا۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اس کے لیے معیار جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، وہ کسی سے بھی محبت کرتا ہو تو اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے اس سے محبت کا حکم دیا، یہ رب سے نیڑے ہے، یہ رب سے قربت رکھتا ہے، اور شرعاً اس کی محبت میرے اوپر واجب، لازم، مسنون یا مستحب کی گئی ہے۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ ایمان اتنا قیمتی سرمایہ ہو اس کے لیے، اتنی متاع بے بہا ہو کہ اس کو 2 آپشن دیے جائیں کہ یا ایمان کو چھوڑ دے یا پھر اس جلتی ہوئی آگ کے اندر تجھے پکڑ کے ڈال دیا جائے گا، ان 2 میں سے کس کو اختیار کرے گا؟ تو وہ بغیر سوچے سمجھے کہے کہ مجھے آگ میں ڈال دو، میرے لیے یہ آسان ہے، لیکن ایمان چھوڑنا میرے لیے آسان نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنے اندر اتر کر کے دیکھنا ہوگا کیا ہماری یہ کیفیت ہے۔ جو قسم ہے اس کو بھی ایمان کہا گیا ہے، اور ہم تھوڑے سے پیسوں کے لیے یا تھوڑی سی سزا سے بچنے کے لیے اگر قسم اٹھا لیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہی ہے سیدھا سیدھا کہ ہم نے اپنے ایمان کو بہت کم قیمت پہ فروخت کر دیا۔ جبکہ ایک طرف جلتی ہوئی آگ کی بھٹی ہو اور ایک طرف ایمان،
تو مومن ایمان کو محفوظ کر لے گا اور جلتی ہوئی بھٹی کے اندر چھلانگ لگانا اس کے لیے آسان ہوگا۔ اور اگر یہ اس کی کیفیت ہو جائے تو پھر وہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت، اس کا حظ، اس کا لطف، اس کا ثمرہ، اس کا نور، اس کی کیفیت محسوس کر سکتا ہے۔